میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ نے سب سے پسندیدہ دین قرار دیا، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ لیٹسٹ دین ہے۔ لیٹسٹ دین کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں چھوٹی سی ایک مثال دے کر عرض کروں، جب موبائل نئے نئے بنے تھے تو جو سب سے پہلا ماڈل تھا نا، اس کے اندر کون سی خصوصیات تھیں؟ صرف کال کرنا، اس کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو آیا اس میں کوئی اور خصوصیات بڑھا دی، مثلا میسیج وغیرہ کرنا۔ پھر اور آیا، اس سے نیا ماڈل آیا تو اس میں اور خصوصیات بڑھا دی، اس سے نیا ماڈل آیا تو اس میں اور خصوصیات بڑھا دی۔ آج کے دور میں جو جدید ترین موبائل ہے نا، اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ایک ہی موبائل میں جمع کر دی۔ ہاں جی، اس کے اندر جناب والا جو آج کل ہے، اس میں تو کیلکولیٹر بھی ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری جتنی بھی خصوصیات اور سہولیات تھیں نا، وہ سب کی سب ایک ہی لیٹسٹ ماڈل اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے لیٹسٹ ہو اس میں ساری خصوصیات جمع ہوتی ہیں۔ اللہ نے سارے دین بھیجے، نبی آئے، پیغمبر آئے، لیکن جو لیٹسٹ دین ہے نا وہ دین اسلام ہے۔ وہ جو ساری خصوصیات تھی نا سب ادیان کی، وہ سب اللہ نے اسلام کے اندر جمع فرما دی، کیونکہ اسلام آخری دین ہے اور ہمارے مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، اس لیے وہ ساری خصوصیات اور ساری خوبیاں دین اسلام کے اندر جمع ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے کام بھی اسلام والے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا ہر فعل جو ہے وہ اسلام والا ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنا آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ ہم نبی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یا غیروں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ کس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں؟ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارا دل بھی مسلمان ہے؟ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر بندے کا دل اور بندے کی نگاہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا چہرہ، ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہماری معیشت، ہماری طرز حکومت، ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نا، اس میں آپ فیصلے دیکھ لیں، یہ سب کچھ اسلام کے الٹ ہو رہا ہے۔ ہم اسلام کے مطابق نہیں چل رہے حقیقی معنوں میں۔ اسی لیے آج یہ امت ذلیل و خوار ہے۔ جب تک مسلمان اسلامی احکامات پر چلتے رہے، ان کی پوری زندگی جب اسلام کے مطابق ہوتی تھی تو اس وقت مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں عزت تھی۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں نظر دوڑائیں نا اوورآل، تو ہمیں ہر جگہ مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں جی، سویڈن کے اندر قرآن پاک جلایا جائے تو یہ کس کی توہین ہے، کس کی بے عزتی ہے؟ ہاں جی، کس کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ ہاں جی، غزہ کے اندر 36,000 مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کے بچوں کو جناب والا کچل دیا جائے، عورتوں کو وہاں پر بیوہ اور شہید کر دیا جائے، تو یہ کس کو للکارا جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے۔ بوسنیا کے اندر، چیچنیا کے اندر، افغانستان کے اندر، باقی پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں کہ مسلمانوں کو جناب والا ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے کہ قسم جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا تھے، مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ہاں جی، میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری معیشت درست ہو جائے، ہمارا حکومت کا نظام درست ہو جائے، ہماری عدالتوں کا نظام درست ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک نے ہمیں کیا سکھایا؟ دوسرے پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔